أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم سلام اللہ علیکم۔ حج کیا ہے؟ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج اسلام کے 5ویں ستون کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج مکہ المکرمہ سعودی عرب میں ذوالحجہ کے مقدس مہینے کے دوران ہوتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ حج ایک روحانی فریضہ اور اسلام کا ایک ستون ہے، یعنی حج ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار کرنا فرض ہے، جب تک کہ وہ مالی، جسمانی اور جذباتی طور پر ایسا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج پہ اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ بار جانے کی اجازت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں مسلمانوں سے فرماتے ہیں، حج کی تیاری کرنے والے ہر فرد کے لیے یہ ایک ناقابل یقین حد تک پرجوش وقت ہے، بلکہ بہت روحانی اہمیت کا بھی وقت ہے۔ حج صبر اور مزاج کا امتحان ہے، ایک روحانی، جذباتی اور جسمانی چیلنج۔ تاہم یہ مسلمانوں کو اپنی روحانی نفس کو تازہ کرنے، اپنے گناہوں سے پاک ہونے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور نہ کوئی فحش بات کہی اور نہ کوئی برا کام کیا، تو وہ گناہوں سے پاک واپس جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حدیث بخاری و مسلم۔ حج ہر سال 8 اور 12 ذوالحجہ کے درمیان ہوتا ہے۔ مسلمان قمری کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے متعلقہ گریگورین تاریخ سال بسال مختلف ہوگی۔ اس سال حج تقریباً 26 جون 2023 سے شروع ہو کر 1 جولائی 2023 تک جاری رہے گا، جبکہ عمرہ ایک ایسا حج ہے جو سال کے کسی بھی وقت مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حج کی کہانی۔ اگرچہ حج ایک ایسی چیز ہے جس کی تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی، لیکن اس کی ابتدا دراصل اسلام کے ایک اور پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج اور حجۃ الوداع 632 عیسوی میں ذوالحجہ کے مہینے میں کیا تھا، اور وہی حج ہے جو آج تمام مسلمان کرتے ہیں۔ تاہم ذوالحجہ قبل اسلام عرب میں کافر عربوں کے لیے بھی ایک مقدس مہینہ تھا۔ اس مہینے کے دوران عربوں کے لیے لڑائی جنگ ممنوع تھی اور کفار کعبہ کی زیارت بھی کرتے تھے۔ مسجد الحرام میں کیوبک کی طرح کا ڈھانچہ جو اس وقت عربوں کے کافر بتوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اسے آج مسلمان بیت اللہ یا خدا کا گھر جانتے ہیں۔ یہ حج کے مناسک میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن آخر کار یہ ایک مسجد ہے، نہ کہ ایسی چیز جس کی مسلمان عبادت کرتے ہوں۔ در حقیقت کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ مسلمان حج کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یا خلیل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی نبوت کے دوران ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عقیدت کے سلسلے میں بنی نوع انسان کے لیے یاد دہانی اور سبق کا کام کرتے ہیں۔ قربانی، ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر اہم اصول۔ ان آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پر آمادگی کا امتحان، اور اپنی بیوی ہاجر بی بی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں تنہا چھوڑنے کا امتحان بھی شامل ہے۔ مکہ کا یہ امتحان ہے جو حج کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجر بی بی اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قدیم صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ تھوڑا سا کھانا اور پانی جو جلد ہی ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت ایک شیرخوار اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے۔ ہاجر بیوی پانی کی تلاش میں بے تابی سے صفا و مروہ کے قریبی پہاڑوں کے درمیان اس امید پر بھاگتی رہیں کہ کوئی ان کی مدد کر سکے۔ اسماعیل علیہ السلام کو تکلیف میں اپنی ٹانگ سے زمین کو مارتے اور کھرچتے ہوئے دیکھ کر بی بی ہاجر واپس آئیں، جب اچانک بنجر صحرا سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے زمین کے گہرائیوں سے پانی کا ایک ذریعہ جو آج بھی استعمال میں ہے، نے ہاجر بی بی اور اسماعیل علیہ السلام کو پانی مہیا کیا۔
جسے زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ پانی کا ذریعہ ان دونوں کے لیے تجارت کا ذریعہ فراہم کرتا تھا۔ گزرنے والے خانہ بدوشوں کو خوراک اور پانی کی دیگر سامان کے تبادلے کے ساتھ یہ جگہ ہاجر بی بی اور ان کے بیٹے کے لیے خوشحال ہو گئی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو صحرا میں ان کے پاس واپس آنے کا حکم دیا گیا تو وہ ان معجزات کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو ان کے لیے ظاہر ہوئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ زمزم کے کنویں کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے مل کر ایک چھوٹا سا پتھر کا ڈھانچہ تعمیر کیا جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اسے مسلمانوں کے مقدس اجتماع کے لیے ایک جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کعبہ اور اس کے معجزاتی کنویں زمزم کی جگہ مکہ مکرمہ کو ایک ترقی پذیر اور خوشحال بستی بننے کا ذریعہ فراہم کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج اور زیارت کرنے کے لیے اس جگہ پر واپس آتے تھے، اور برسوں بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کی نبوت ملی تو انہوں نے اس روایت کو جاری رکھا۔ حج کا آغاز۔ تاہم ہزاروں سال گزرنے کے دوران وہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، اللہ کے معجزے اور سب سے اہم ایک خدا پر یقین کے اسباق کی یاد دلانے کے لیے بنایا گیا تھا، کافر عربوں نے قبضہ کر لیا۔ بتوں اور روحوں کی عبادت یہ اب ترقی پذیر اور خوشحال بستی تجارت اور کافر خداؤں کی عبادت کے لیے ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ ہزاروں سال بعد ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اعلیٰ مرتبے والے قریش قبیلے میں پیدا ہوئے جنہیں وحی اور نبوت عطا کی گئی۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے سرزمین میں اسلام کو قائم کیا۔ اس کے ساتھ خانہ کعبہ کو اس کے اصل مقصد پر بحال کرنے اور حج دوبارہ شروع کرنے کا حکم آیا۔ پہلا حج 632 عیسوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع کردہ روایات کو دوبارہ قائم کرتے ہوئے۔ حج جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں دنیا بھر میں ہر نسل، طبقے اور ثقافت کے 25 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہر سال ذو الحجہ میں مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے برابر کھڑے ہوں اور حج کے مناسک کو پورا کریں۔ کچھ لوگ حج کرنے کے قابل ہونے کے لیے اپنی پوری زندگی کے پیسے بچاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک سے زیادہ بار پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ آپ ابھی تک شرکت کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں، ذو الحجہ کا مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے شمار برکتوں کا حامل ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلوا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم آمين۔